حویلی کے بھاری بھرکم دروازے کھلے تو چودھری حنان خان کی سیاہ لینڈ کروزر پورے جاہ و جلال کے ساتھ باہر نکلی۔ سڑک کے دونوں اطراف کھڑے مزارعین نے سر جھکا لیے تھے۔ حنان، جس کی آنکھوں میں بلا کی تیزی اور چہرے پر خاندانی وقار کی سختی تھی، گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھا اپنے خاص آدمی مراد سے کسی اہم مسئلے پر بات کر رہا تھا۔ مراد، علی دادا سے کہہ دینا کہ ونی کا ارادہ بدل گیا ہے میرا، اب خون کا بدلہ خون ہی ہوگا، حنان نے سرد لہجے میں کہا۔ ابھی مراد کو جواب دیتا کہ اچانک ایک زوردار آواز آئی۔ ڈرائیور نے ہنگامی بنیادوں پر بریک لگائی۔ حنان کے گارڈز فوراً الرٹ ہو گئے۔ بندوقوں کے دہانے کھل گئے۔ گاڑی کے سامنے ایک 17 سالہ دبلی پتلی لڑکی کھڑی تھی جس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ان سے کہیں زیادہ آگ دہک رہی تھی۔ وہ علی داد کی چھوٹی بیٹی تھی۔ حنان نے ماتھے پر بل ڈالے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا۔ اس کا روپ ایسا تھا کہ اچھے اچھوں کی زبان گنگ ہو جاتی، مگر سامنے کھڑی لڑکی نے آج موت کو دعوت دی تھی۔ چودھری خان، تم سردار ہو کر بھی باقی مردوں کی طرح بے غیرت نکلے۔ ونی میں میری آپ ہی کو لے رہے ہو کیونکہ مردوں سے بدلہ لینے کی اوقات نہیں ہے نا؟ پورے مجمع کو سانپ سونپ گیا تھا۔ مراد کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ بیوی، ہوش میں آؤ، سردار سائی سے بات کر رہی ہو تم؟ اس نے مراد کو نظر انداز کیا اور سیدھا حنان کی آنکھوں میں دیکھ کر دھاڑی۔ جس نے جرم کیا اس کے ہاتھ کاٹو، مرد بنو، عورتوں کے پیچھے چھپنا سرداروں کو زیب نہیں دیتا۔ حنان نے ایک لفظ نہ بولا، بس اپنی گہری نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پتھر کی طرح جامد تھے۔ وہ خوشی اور خاموشی سے شیشہ اوپر کرنے لگا کہ اچانک ٹھاک کی آواز آئی۔ عنایہ نے زمین سے ایک بڑا پتھر اٹھا کر پوری قوت سے گاڑی کے شیشے پر مارا تھا۔ شیشہ چکنا چور نہیں ہوا، مگر اس پر ایک بڑا سا جال بن گیا۔ سرداری چھوڑ کر چوڑیاں پہن لو، عورتوں پر ظلم کرنے والے! وہ روتے ہوئے چیخے اور اس سے پہلے کہ گارڈز اسے پکڑتے وہ گلیوں میں بھاگ کر غائب ہو گئی۔ فضا میں سناٹا چھا گیا۔ سب حنان کے قہر کا انتظار کر رہے تھے۔ حنان آہستہ سے گاڑی سے باہر نکلا، شیشے پر پڑے نشان کو چھوا اور پھر دور جاتی اس لڑکی کے نقش قدم کو دیکھا۔ اس کی مٹھیاں بھنجی ہوئی تھیں، مگر لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو فتح کی نہیں، کسی بڑی تلاش کے ختم ہونے کی تھی۔ سردار سائیں، اس لڑکی کی یہ ہمت! میں ابھی جا کر اسے اور اس کے باپ کو… مراد نے غصے سے کہا۔ رک جاؤ مراد! حنان کی گرجدار آواز گونجی۔ وہ دوبارہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا، جرگہ بٹھاؤ ابھی، اور علی داد سے کہو آج ہی ونی میں اپنی بیٹی دے، پر بڑی والی نہیں، چھوٹی والی۔ مراد حیرت سے بدھ بن گیا۔ سردار سائیں، یہ آپ تو ونی لینے کا ارادہ بدل چکے تھے، پھر اچانک یہ چھوٹی لڑکی کیوں؟ وہ تو زبان دراز ہے، اسے سنبھالنا مشکل ہوگا۔ حنان نے گاڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیا اور مسکرایا۔ شیرنی کو سنبھالا نہیں جاتا مراد، اس کے ساتھ جیا جاتا ہے۔ آج پہلی بار مجھے میرے ٹکر کا کوئی ملا ہے، اسے لے کر آؤ، اب مقابلہ برابری کا ہوگا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مرد بن کر مردوں سے مقابلہ کرو، لیکن تم تو ایک چھوٹی بچی سے مقابلہ کرنے پر اتر آئے۔ زمر کی آواز جرگہ میں گونجی تھی۔ چودھری حنان شاہ نے ایک دلچسپ نگاہ اس سے ڈالی اور اس لڑکی کو دیکھا۔ چہرے پر روایتی سنجیدگی سجائے وہ مسلسل اسے تک رہا تھا، جب زمر کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ حنان بس خاموش کھڑا رہا۔ بس کر جاؤ لڑکی، اگر اب تم نے سردار کے سامنے زبان چلائی تو… مراد بول ہی رہا تھا کہ حنان نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ حنان خاموشی سے نکاح کے لیے آگے بڑھا، جبکہ علی داد غصے سے حنان شاہ کو دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لگائے رکھا۔ ایک سائڈ پر کھڑی سونیا نم آنکھوں سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ صبح ہی ان کے گھر پیغام پہنچایا گیا تھا کہ خون بہا میں وہ لوگ ونی کریں گے اور ونی میں ان کی بڑی بیٹی جائے گی۔ زمر کو اپنی بڑی بہن سونیا سے بے حد محبت تھی۔ جب کبھی کوئی اسے کچھ کہتا وہ خاموش نہ رہا کرتی تھی۔ وہ تو اپنے ماں باپ کے سامنے بھی بہن کے لیے لڑ لیا کرتی تھی۔ یہ تو پھر اسے خون بہا میں دینے کی بات ہو رہی تھی۔ زمر اسی لیے آئی تھی کہ وہ حنان کو للکارے اور اس سے کہے کہ بدلہ مردوں سے لے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ بات الٹی اسی پر پڑ جائے گی۔ تاہم وہ اس حد تک مطمئن تھی کہ کم از کم اس کی بہن اب خوشی سے اپنے گھر رہے گی اور اس پر کسی قسم کا ظلم نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بہن کی قسمت میں لکھے ہر زخم کو خود پر لینے کے لیے تیار تھی۔ یہ کیسا انصاف ہے، ایک چھوٹی بچی کو ونی کیا جا رہا ہے، آپ کچھ بولتے کیوں نہیں؟ علی داد کی بیوی جرگہ میں آ کر دھاڑی تھی۔ علی داد نے غصے سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ خاموش ہو جاؤ اور نکل جاؤ یہاں سے، علی داد نے دبی آواز میں گھرا کر کہا، تو اسے مجبوراً وہاں سے نکلنا پڑا تھا۔ وہ سونیا کے پیچھے جا کھڑی ہوئی اور رونے لگی۔ سونیا کی آنکھیں بھی نم تھیں۔ اسے معلوم ہوتا کہ اسے بچانے کی خاطر اس کی بہن خود پھنس جائے گی تو وہ اسے کبھی نہ جانے دیتی۔
نکاح خواہ کو بلایا گیا اور نکاح کا مرحلہ مکمل ہوا۔ نکاح کے بعد حنان اٹھا اور قدم بقدم چلتا علی داد کے سامنے آیا اور اس کے ساتھ لگی زمر کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ حساب برابر ہوا۔ چودھری حنان نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ زمر نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوایا۔ اس نے حنان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر غصے سے دیکھا۔ یاد رکھیں، مجھے چھوٹی سمجھ کر لے جا رہے ہیں نا کہ اب جو چاہے میرے ساتھ کریں، مجھ پر ظلم کریں تو یقین کریں میں آپ کا گھر آپ پر ہی تنگ کر دوں گی۔ آپ کو اپنی سانسیں لینا بھی محال لگے گا، اور جو آپ کے گھر والے امید لگائے بیٹھے ہیں نا کہ ایک لڑکی پر ظلم کر کے وہ انتقام لے سکتے ہیں، تو یقین کریں وہ اس خون بہا پر پچھتائیں گے۔ وہ غصے سے کہتی ہوئی اپنے سر پر دی گئی لال چادر اتار کر نیچے پھینک چکی تھی۔ اس نے اپنے باپ کے ہاتھ سے کالی چادر لی، اسے خود پر اوڑھا اور جرگے سے باہر نکل گئی۔ حنان بس خاموشی سے کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ چلے سردار؟ مراد کی آواز پر وہ ہوش میں آیا اور اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ایک نظر علی داد پر ڈال کر باہر نکل گیا۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ علی داد غصے سے دھاڑا، جبکہ جرگے میں بیٹھے لوگ آہستہ آہستہ جانے لگے۔ زمر روب سے چلتی ہوئی گاڑی کے پاس آ کر کھڑی ہوئی۔ اس نے پاس کھڑے گارڈز کو دیکھا۔ دروازہ کھولو، وہ گرجی۔ گارڈ نے پیچھے سے آتے حنان کا اشارہ دے کر خاموشی سے دروازہ کھول دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ حنان نے اس کے برابر نشست سنبھالی اور موبائل نکال کر اس میں مگن ہو گیا۔ پورا راستہ خاموشی سے کٹ گیا۔ نہ حنان نے اسے بلانے کی کوشش کی، نہ زمر نے بات کرنے کی۔ جیسے ہی حویلی کے باہر گاڑی روکی، گارڈ نے آگے بڑھ کر حنان اور زمر دونوں کے لیے دروازہ کھولا۔ زمر نے باہر نکل کر ایک نظر اس عظیم الشان حویلی پر ڈالی۔ اندر داخل ہوتے ہی بہت سی حسرت بھری نگاہیں اس پر جم گئیں۔ حنان شاہ کی زندگی میں جس مقام پر وہ تھی، وہ بہت سی لڑکیوں کی خواہش تھی، مگر حنان نے ہمیشہ سب کو رد کر دیا تھا۔ حنان کی ماں روتی ہوئی آ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ تمہیں بنی نہیں لینی چاہیے تھی، خون کے بدلے خون ہی چاہیے تھا، وہ حنان کے ساتھ کھڑی اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر بولی۔ حنان نے محبت سے اپنی ماں کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور انگوٹھے سے ان کے آنسو صاف کیے۔ ماں جی، فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس نے ماں کو گلے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حنان شاہ کے چھوٹے بھائی اسماعیل چودھری کو علی داد نے قتل کیا تھا۔ قتل کی اصل وجہ اپنے سامنے نہیں آئی تھی، مگر حنان جانتا تھا کہ علی داد نے کوئی سازش رچی ہے اور وہ جلد اسے منظر عام پر لانا چاہتا تھا۔ وہ ونی تو چاہتا ہی نہیں تھا، لیکن آج اچانک جب یہ لڑکی اس کے سامنے آئی تو وہ اپنا ارادہ بدل چکا تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں۔ وہ زمر کی طرف دیکھے بنا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ وہ ایک ملازمہ کو اشارہ کر چکا تھا کہ اس کی ماں کو کمرے میں لے جائے۔ ملازمہ انہیں کمرے میں لے گئی تھی، جبکہ زمر بھی اس کے پیچھے جانے لگی۔ تبھی حویلی کی ایک لڑکی نے آ کر اس کا بازو تھام لیا۔ کدھر جا رہی ہو تم؟ تمہاری جگہ ادھر نہیں ہے۔ اس نے ملازموں کے کمروں کی طرف اشارہ کیا۔ زمر نے غصے سے اپنا ہاتھ جھٹکا۔ حنان سیڑھیوں پر کھڑا غور سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ واہ، سردارنی کی جگہ ملازموں کے ساتھ؟ اس نے لفظ سردارنی پر اچھا خاصا زور دیا، جسے سن کر سامنے کھڑی لڑکی کڑھ کر رہ گئی۔ وہ خود اس مقام پر آنے کے خواب دیکھتی تھی اور آج ہی کل کی آئی ہوئی لڑکی خود کو سردارنی کہہ رہی تھی۔ سردارنی؟ تم ونی میں آئی ہو، اور خون بہا میں آئی لڑکیاں کبھی سرداروں کی برابری نہیں کرتی، وہ ان کے ساتھ نہیں رہتی۔ حنان شاہ کی چچی فرحت نے کہا۔ زمر کا ایک طنزیہ قہقہا وہاں گونجا۔ نکاح تو ہوا ہے نا، چاہے میں خون بہا میں آؤں یا اپنی پسند سے۔ اب اس گاؤں کے سردار کی بیوی ہوں تو وہیں رہوں گی جہاں سردار رہیں گے۔ وہ طنزیہ لہجے میں کہتی ہوئی حنان کو چیلنج بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حنان شاہ نے کچھ نہ کہا اور پلٹ گیا۔ ایسے کیسے تم ان کے ساتھ رہو گی؟ تم ملازموں کے ساتھ ہی رہو گی۔ میں بھی دیکھتی ہوں تم کیسے سردار کے کمرے میں قدم رکھتی ہو۔ حنان کے پھپھو کی بیٹی سعدیہ بولی۔ اوہ، تو تم ہو وہ لڑکی، سنا ہے میں نے تمہارے بارے میں کہ اپنا گھر چھوڑ کر ماموں کے گھر آ بیٹھی ہو۔ زمر نے ترقی بترقی جواب دیا۔ اس نے ڈانس لے کر پھر بولنا شروع کیا۔ اس تگ و دو میں کہ کب سردار صاحب تم پر نظر کرم کریں گے اور تم ان کی رکھیل بن جاؤ۔ وہ لفظ رکھیل پر زور دے کر بولی تو سعدیہ نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج دی۔ سعدیہ تل ملا کر آگے بڑھی، اس سے پہلے کہ وہ زمر کے چہرے پر تھپڑ مارتی۔ زمر نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مڑوڑ دیا اور اس کی کمر پر لگا دیا۔ سردانی پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ یہ نہ ہو کہ اس گاؤں میں واپس دکھائی نہ دو۔ یقین کرو اگر میں فیصلہ کرنے پر آئی نا تو تم اس گاؤں میں تو کیا اس دنیا میں بھی نہیں دکھاؤ گی۔ وہ غصے سے اسے خود سے دور جھڑکتی وہاں کھڑے ہر فرد پر ایک نظر ڈال کر قدم اٹھا دی حنان شاہ کے پیچھے ہی چلی گئی۔ زمر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو حنان شاہ واش روم میں تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، زمر اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔
مجھے میری ضرورت کا سامان یہاں چاہیے۔ وہ جس دیدہ دلیری سے بولی تھی، ایک پل کے لیے حنان بھی حیران ہوا۔ وہ انسان جس کے سامنے لوگ بولنے سے ڈرا کرتے تھے، یہ لڑکی اسی کے سامنے آ کر بار بار اسے چیلنج کری تھی۔ تم یہاں خوشی سے نہیں آئی؟ حنان الٹے قدموں اس کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ تمہیں خون بہا میں لایا گیا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے کہنے پر تمہیں ایک سردارنی کی طرح رکھا جائے گا؟ تمہارے کہنے سے تم سردارنی نہیں بن جاؤ گی، اور آپ کے انکار کرنے سے میں جس عہدے پر ہوں وہ مجھ سے چھین نہیں لیا جائے گا۔ وہ اس کا دو بدو جواب دے کر اسے خاموش رہنے پر مجبور کر گئی۔ حنان جیسی ہی خاموش ہوا، اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ ٹھیک ہے، نہ منگوا کر دیں میری ضرورت کا سامان۔ جب تک میرا سامان نہیں آتا، آپ کی ہر چیز ویسے بھی تو میری ہی ہے۔ وہ یہ کہہ کر حنان کی الماری کی طرف بڑھی اور اس میں سے ایک ڈھیلا سا کرتا نکال کر واش روم میں بند ہو گئی۔ پیچھے حنان نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بنا کر لبوں پر رکھی اور نفی میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حنان، تم نے اس لڑکی کی دیدہ دلیری دیکھی؟ وہ کس طریقے سے ہم سے بات کر کے گئی ہے؟ آخر تم اتنے خاموش کیوں ہو؟ حنان ڈائننگ ہال میں بیٹھا تھا جب سعدیہ نے وہاں آ کر دہائی دی۔ اسے کیسے رکھا ہے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لہٰذا تم اپنا سامان پیک کرو اور اپنے گھر جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ حویلی میں کسی بھی قسم کا تماشا ہو۔ حنان نے سباٹ لہجے میں جواب دیا۔ تم ہمیں یہاں سے جانے کے لیے بول رہی ہو؟ تم اس لڑکی کو کیوں نہیں کچھ کہتے؟ اس لڑکی کا کیا کرنا ہے وہ میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں سعدیہ، لیکن فی الحال تو… وہ بول ہی رہا تھا کہ حویلی میں فرخندہ داخل ہوئی۔ وہ بہت تیز آواز میں بین کرتی ہوئی آ رہی تھی۔ حنان شاہ کی والدہ جو پہلی غمزدہ تھی، اپنی نند کی پکار سن کر کمرے سے باہر نکل آئیں۔ اپنی نند کو سامنے دیکھ کر وہ ان کے سینے سے لگ گئیں اور رونے لگیں۔ فرخندہ پھپھو ایسی رو رہی تھی جیسے حنان کا بھائی اسماعیل نہیں بلکہ سعدیہ کا سگا بھائی اس دنیا سے رخصت ہوا ہو۔ حنان نے اپنے لب بھیجے اور اپنی ماں کی طرف بڑھا۔ ماما، اس نے پکارا تو اس کی ماں اپنی نند سے دور ہو کر بیٹے کے سینے سے لگ گئی، جبکہ دوسری طرف اس کی پھپھو اس کے کندھے پر آ گری۔ حنان نے بہت مشکل سے اپنا غصہ ضبط کیا اور اپنی پھپھو کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تھپکایا اور اپنے ساتھ لے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زمر کو حویلی میں آئے ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن وہ حویلی میں یوں رہ رہی تھی جیسے وہ پسند کی شادی کر کے آئی ہو۔ وہ ملازموں پر اسی طریقے سے حکم چلاتی جس طریقے سے حنان چلایا کرتا تھا۔ حویلی کا کوئی بھی فرد اگر اس سے کچھ کہنے کی کوشش کرتا تو وہ اسے وہیں جھڑک دیا کرتی تھی۔ خود کو سمجھ کیا رکھا ہے تم نے؟ وہ حویلی کے باغیچے میں بڑے سکون سے فروٹ سے لطف اندوز ہو رہی تھی کہ سعدیہ کی آواز پر اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرے ہاتھوں سے ذلیل ہونے کے لیے آئی ہو؟ وہ طنزیہ لہجے میں کہتی ہوئے اپنا ہاتھ جھاڑنے لگی۔ تم لڑکی خود کو سمجھتی کیا ہو؟ کیا تم اس حویلی کی سردارنی ہو؟ یاد رکھو تم خون بہا میں آئی ہو۔ سعدیہ غصے سے چیخی۔ واہ، یہ اچھا طریقہ ہے خود کو تسلی دینے کا۔ خیر، افسوس تو مجھے اس بات پر ہے کہ جس سے تم لوگوں نے بے انتہا چاہا، وہ انسان میرے پاس ہے۔ زمر نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سعدیہ نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ زمر تھوڑا دور ہوئی اور اپنا پاؤں آگے کر دیا۔ سعدیہ خود کو سنبھال نہ پائی اور منہ کے بل زمین پر گری۔ لڑکی، تمہاری اتنی ہمت! سعدیہ کے ساتھ کھڑی حنان کی چاچی کی بیٹی اس کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ زمر کو تھپڑ مارتی، زمر پھر تھوڑی دور ہوئی اور اس کے گھٹنے پر پاؤں مار کر اسے بھی زمین پر گرا دیا۔ ہاں، یہ طریقہ ٹھیک ہے، یوں ہی میرے سامنے رہا کرو، کیونکہ ایک سردارنی کے سامنے اسی طریقے سے جھکا جاتا ہے۔ اور اب حنان کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، کیونکہ وہ اب میرا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولی۔ اوپر گیلری میں کھڑے حنان نے جب زمر کی منہ سے یہ سنا کہ وہ اس کا ہے تو اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی۔ اس نے اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبایا۔ امپریسو انداز پسند آیا مجھے۔ وہ دل میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ زمر نے ایک نظر اوپر کھڑے حنان پر ڈالی۔ وہ ہمیشہ اسے دیکھ لیا کرتی تھی، حالانکہ حنان ہمیشہ اس کی نظر سے چھپ کر کھڑا ہوتا تھا، لیکن وہ اسے پکڑ ہی لیتی تھی۔ حنان نے فوراً چہرے پر سنجیدگی سجائی اور واپس کمرے میں چلا گیا۔ برا تو بہت لگا ہوگا، آخر اس کی معشوقاؤں کو دھول چٹا دی۔ وہ یہ کہتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ لڑکی سنو! وہ جیسی اندر داخل ہوئی، حنان کے پھپھو نے اسے پکارا۔ جی بولے! وہ تڑک کر بولی اور ان کے سامنے آ کھڑی۔ پھپھو جب سے آئی تھی حنان کا کان بھر رہی تھی تاکہ وہ زمر پر ہاتھ اٹھائے، مگر زمر ہمیشہ اپنا دفاع خود کر لیتی تھی، اس سے کسی کے سہارے کی ضرورت نہ تھی۔ جاؤ میرے لیے چائے لے کر آؤ اور ساتھ میں کھانے کے لیے کچھ بھی لے آنا، حنان کی پھپھو نے حکم دیا۔ زمر نے اپنی آنکھیں سکیڑی۔ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آؤں؟ وہ حیرت سے بڑبڑائی اور پھر خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ پھپھو کو حیرت ہوئی کہ آخر اتنی آسانی سے مان کیسے گئی، ورنہ 2 دن سے وہ جب بھی کچھ کہتی تھی زمر ہمیشہ ان کے منہ پر جواب دے دیا کرتی تھی۔
تھوڑی دیر بعد وہ سر پر نفاست سے دوپٹہ لیے روایتی لڑکیوں کی طرح ہاتھ میں چائے لیے آئی۔ حنان کمرے سے نکلا تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس سے پہلے کہ اس کی پھپھو چائے پیتی، حنان نے فوراً آگے بڑھ کر چائے کا کپ ان کے ہاتھ سے اچھال دیا۔ نہیں پئیں گی آپ؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ کیا ملایا تم نے اس میں؟ حنان ان دونوں میں اتنا تو جان گیا تھا کہ یہ لڑکی بلا وجہ اتنی فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ وہ کیا ہے نا، آپ کی پھپھو کو میرے ہاتھ کا پکا کھانے کا بہت شوق ہے، تو میں نے سوچا کہ پہلی اور آخری دفعہ انہیں کھلا ہی دیا جائے۔ زیادہ کچھ نہیں، چائے بس میں نے چوہے مار والی دوا ملائی ہے، اگر یہ پی لیتی تو رفیق کے آلہ سے جا ملتی۔ زمر نے نہایت سکون سے بتایا۔ لڑکی تم پاگل ہو؟ حنان غصے سے دھاڑا۔ ہاں تو کیا آپ کی پھپھو پاگل نہیں ہے؟ وہ اس گھر کی سردارنی کو کام کہہ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے اعتراض نہیں، مگر ہاں، جب میں کام کروں گی میرے ساتھ آپ کو بھی کام کرنا پڑے گا، جس طریقے سے ملازم کرتے ہیں۔ پھپھو گھبرا کر بولی۔ تم پاگل ہو؟ چوہے مار دوائی؟ وہ یہ سوچ کر ہی کانپ گئی کہ اگر وہ چائے پی لیتی تو یقیناً اس دنیا سے رخصت ہو جاتی۔ پھپھو اگر آپ کا دوبارہ کچھ بھی کھانے کا من ہو تو مجھے بتا دیجیے گا، وہ شریر لہجے میں تھوڑا جھک کر بولی، اور ایک طنز نظر حنان پر ڈال کر وہاں سے نکل گئی۔ حنان اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا اس لڑکی کا، سر پر چڑھتی جا رہی ہے۔ حنان کی پھپھو غصے سے کہتی ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سعدیہ بھی اپنی ماں کے کمرے میں چلی گئی۔ ماما، اس کا کچھ کرنا پڑے گا، آخر کب تک ہم اسے یوں برداشت کرتے رہیں گے؟ آپ تو چاہتی تھی کہ میری حنان سے شادی ہو جائے۔ شادی اور تمہاری؟ اچھا مذاق ہے، فاطمہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں تو کیا وہ تم سے شادی کر لیتے، ایک ایسی لڑکی سے جس کی نہ جانے کتنے ہی۔ سعدیہ بولتے بولتے خاموش ہوئی۔ تو پھر تمہارے بارے میں کیا خیال ہے؟ فاطمہ جس جملہ سعدیہ کی طرف اچھالا تو وہ خاموش ہو گئی۔ بس بس، یہ وقت لڑنے کا نہیں ہے، میں جانتی ہوں کہ ہم نے پوری زندگی اسی آس میں گزار دی کہ حنان سے ہماری بیٹی کی شادی ہوگی، لیکن یہ کل کی آئی ہوئی لڑکی بازی لے گئی ہے۔ ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا، حنان خود اس لڑکی کو گھر سے اٹھا کر باہر پھینک دے۔ فرخندہ کو ہوش میں لاؤ، اس سے کہو کہ یہ وقت اب رونے کا نہیں، بدلہ لینے کا ہے۔ فرحت بیگم نے غصے سے کہا اور وہ پلان بنانے لگی۔ وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوا تو وہ نہایت لاپرواہی سے بیڈ پر بیٹھی چھت کو گھور رہی تھی۔ حنان غصے سے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے کھڑا کیا۔ یہ کیا حرکت کی تھی تم نے آج؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ اچھا تو آپ کی پھپھو جو اتنے دنوں سے کر رہی ہیں، کیا وہ بالکل ٹھیک تھا؟ وہ اس کی طرف ایک قدم بڑھا کر بولی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جان لینے پر اتر آؤ۔ دیکھیں حنان چودھری صاحب، میں نہ برداشت ایک حد تک کر سکتی ہوں۔ کل دوپہر کے وقت میں سو رہی تھی، وہ آئی ہیں اور دروازہ بجائے بغیر کمرے میں داخل ہو گئی ہیں، صرف اس لیے کیونکہ انہیں ٹھنڈا پانی پینا تھا، حالانکہ گھر میں اتنے سارے ملازم موجود تھے۔ اس دن رات میں جب آپ میرے سامنے ہی تھے اور میں سو رہی تھی، انہوں نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ آپ میرے ساتھ ایک کمرے میں ہیں، ہم میاں بیوی ہیں، کم از کم یہ تو انہیں سوچنا چاہیے تھا۔ انہوں نے پوری زندگی گزاری ہے، وہ بے دھڑک کمرے میں داخل ہوئے اور آپ کے سامنے آ کر انہوں نے مجھے اٹھا دیا کہ انہیں کچھ کھانے کا دل کر رہا ہے۔ سیریسلی، کیا کوئی نئی نویلی شادی شدہ جوڑے کے کمرے میں اس طریقے سے آتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ سب کچھ برداشت کرتی رہوں گی؟ وہ ایک ایک بات کر یاد کرواتے ہوئے بولی۔ اچھا تو ہم شادی شدہ نیا جوڑا ہے؟ حنان شاہ نے معنی خیزی سے کہتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھائے۔ آج پہلی بار وہ اپنی ہی باتوں میں پھنس گئی تھی۔ اس نے اپنے قدم پیچھے لیے۔ کیا وہ زمر؟ بولو نا، کیا کہا تم نے؟ اپنی بات واپس ریپیٹ کرو۔ وہ اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا اور زمر اپنی قدم پیچھے لے رہی تھی، جہاں تک کہ وہ سیدھا دیوار سے جا لگی۔ حنان نے اس کی دائیں بائیں دیوار پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اس کے اس حد تک قریب تھا کہ وہ اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر بخوبی محسوس کر سکتی تھی۔ پیچھے ہٹیں، وہ ہکلا کر بولی اور اپنا چہرہ پھیر لیا۔ کیا ہوا؟ اتنے دنوں سے تو شیرنی بنی گھوم رہی ہو، سردارنی بنی گھوم رہی ہو۔ جب سردار تمہارے قریب آیا تو تم سردار سے ہی منہ پھیر رہی ہو۔ دکھاؤ نا یہاں پر بھی دیدہ دلیری۔ حنان نے اس کی ٹھوڑی 2 انگلیوں سے تھام کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ غصے سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگی۔ حنان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف جھکا تو زمر نے فوراً اپنی آنکھیں بھیج لیں اور اپنی ہی فراک کو مٹھیوں میں دبا لیا۔ حنان کے چہرے پر ایک گہری معنی خیز مسکراہٹ آئی۔ اس نے زمر کے چہرے پر آئی بالوں کے لڑوں پھونک مار کر پیچھے کیا اور پھر پیچھے ہٹ کر سینے پر ہاتھ باندھے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اس کا چہرہ کسی غلام کی مانند لال ہو رہا تھا، جبکہ پیشانی پر ننھی ننھی پسینے کی بوندیں چمکتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ حنان کو ہمیشہ سے ایک ایسی لڑکی پسند تھی جو اپنا دفاع خود کر سکے اور اپنے حق کے لیے بول سکے۔ تبھی تو اس نے آج تک سعدیہ یا فاطمہ سے شادی کے لیے ہاں نہیں کی تھی، کیونکہ حنان جس طرح کہتا وہ دونوں اسی طرح کرنے کے لیے راضی ہو جایا کرتی تھی۔
جب زمر پہلی بار اس کے سامنے آئی اور اس نے دیدہ دلیری سے بنا ڈرے اس کا سامنا کیا تو اس کی یہی بات حنان کو بھا گئی تھی۔ تبھی تو اسے دیکھ کر دوبارہ بنی کا سوچا تھا، جتنا تم مجھے اپنا دفاع کرتی ہوئی اچھی لگتی ہو، اس طریقے سے تم میرے سامنے ایسے خاموش بہت حسین لگ رہی ہو۔ حنان نے اس کے چہرے کو چھوتی ایک لٹکا اپنی انگلیوں کے پور سے دور کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ زمر نے ایک آنکھ کھول کر جاتے ہوئے حنان کو دیکھا اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گہری سانس لینے لگی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ آخر اس کے اتنے قریب آنے پر میں نے اسے خود سے دور کیوں نہیں کیا؟ وہ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ پھیرتی خود کو نارمل کرنے لگی۔ اس نے اپنا ہاتھ دیکھا تو وہ کانپ رہا تھا۔ آنے دو آج اس کو کمرے میں، چھوڑوں گی نہیں ویسے۔ وہ غصے سے بڑبڑائی اور رات کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ رات کو کمرے میں داخل ہوا، زمر نے آگے بڑھ کر فوراً دروازہ بند کیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے صوفے کے قریب لے آئی۔ وہ خود صوفے کے اوپر چڑھ کر کھڑی ہو گئی تاکہ حنان کے برابر آ سکے اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے کی طرف تھوڑی سی جھکی۔ حنان حیرت سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ زمر کے یوں قریب آنے پر اس کی اپنی دھڑکنیں بھی بے ترتیب ہو گئی ہیں۔ وہ سردار جو کبھی ہزار لوگوں کے سامنے کنفیوز نہ ہوا تھا، اس پل زمر کے سامنے کنفیوز ہو گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اتنے قریب آ کر صرف آپ ہی دھاڑ سکتے ہیں؟ وہ اس کے چہرے کے بے حد قریب ہو کر بولی۔ حنان اسے اتنے قریب سے دیکھ کر اس کے چہرے کی بناوٹ میں کھو گیا۔ زمر کی گہری پلکیں، اس کی گوری رنگت، چھوٹا سا تھیکا ناک اور پیارے سے نین خوش جن پر بال جھول رہے تھے۔ زمر نہ جانے کیا کیا بول رہی تھی، لیکن وہ تو بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک حنان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے مزید قریب کر لیا۔ حنان کے یوں کھینچنے پر وہ ہڑبڑا گئی۔ چھوڑیں مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑیں۔ باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے جب اس نے حنان کے چہرے پر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خمار تھا، چہرے کا رنگ پل بھر میں بدلنے لگا تھا۔ دونوں کی سانسیں گہری ہوئیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے بیڈ کی طرف بڑھا۔ یقین کرو میں ابھی یہ سب کچھ ہمارے درمیان نہیں چاہتا، لیکن تم نے خود ایسے میرے قریب آ کر میرے جذبات کو للکارا ہے۔ وہ یہ کہہ کر کسی کالی گھڑا کی مانند اس پر چھا گیا، جبکہ زمر جو ہمیشہ اپنے دفاع کے لیے تیار رہتی تھی اب خاموشی سے اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی تھی۔ جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہوا، وہ حنان سے نظریں ملانے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ رات جو کچھ ہوا اس کے بعد اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کے سامنے بھی نہیں جائے گی۔ رات کی اس کی معنی خیز سرگوشیاں، بے باک حرکتیں اور وہ شدتیں سوچ کر ہی اس کا چہرہ گلنار ہو جا رہا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ حنان کی ماں اپنے کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ وہ مسلسل کھانس رہی تھی۔ زمر نے فوراً ان کی طرف لپک کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا آپ ٹھیک ہیں؟ وہ فکر مندی سے بولی اور انہیں لے کر صوفے کی طرف بڑھی۔ انہیں وہاں بٹھا کر وہ فوراً پانی لے آئی اور انہیں پلایا۔ حنان کی ماں نے پانی پینے کے بعد غصے سے اپنا منہ موڑ لیا۔ دیکھیں، آپ کو غصہ کرنے کا حق ہے، آپ مجھ پر غصہ کر بھی سکتی ہیں، لیکن اس طرح سے خاموش رہیں گی نا تو یقین رکھیں اس سے آپ ہی کو تکلیف ہوگی۔ آپ بولیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ جب سے میں اس گھر میں آئی ہوں سب لوگ مجھے کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں، طنز کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ بالکل خاموش رہتی ہیں، ایسا کیوں؟ وہ ان کے پاؤں میں بیٹھ گئی۔ اس کا سوال ایسا تھا کہ وہ کچھ لمحے ساکت رہ گئی۔ آخر کیا ہی میں دوسروں کو کہوں؟ پہلے حنان کے والد چھوڑ کر چلے گئے اور اب اپنا بیٹا اسماعیل کھو دیا۔ ایک دفعہ پھر ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ دیکھیں، میں نہیں جانتی کہ کیا ہوا تھا، کیا حقیقت تھی اور کیا جھوٹ، لیکن آپ اس طریقے سے خود کو تکلیف نہ دیں۔ اگر آپ خود کو یوں کمرے تک محدود کر لیں گے نا تو لوگ آہستہ آہستہ آپ کو بھی بھول جائیں گے۔ آپ دوسروں کی نظروں میں خود کو ایسا کر لیں گی کہ جیسے آپ اس دنیا کا حصہ ہی نہیں ہیں۔ زمر نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آج ہم باہر چلتے ہیں، میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ صبح کے وقت باہر کی دنیا کتنی حسین لگتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنے بیٹے کو بھول جائیں، لیکن آپ اس کے لیے یہ دعا تو کر سکتی ہیں کہ اللہ اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ اگر وہ آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہوگا تو اسے کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی کہ آپ نے اس کے جانے کے بعد جینا ہی چھوڑ دیا۔ زمر نے انہیں اپنے ساتھ اٹھایا اور باتیں کرتی ہوئی خارجی دروازے سے باہر آئی۔ چلتے ہوئے وہ کھیتوں کی طرف نکل آئی۔ اچانک زمر کی چلتی زبان کو بریک لگا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ آپ ہی مجھے پکڑے نا۔ بچپن کی ایک یاد اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی جب وہ سونیا کے ساتھ اس باغ میں کھیلا کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ تم خاموش کیوں ہو گئی زمر؟ حنان کی ماں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس کچھ یاد آ گیا تھا۔ وہ آنکھوں میں نمی صاف کر کے آگے بڑھی تھی کہ سامنے سے سونیا آتی دکھائی دی۔ زمر کو دیکھ کر سونیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زمر نے اپنی بہن کو سینے سے لگایا اور خود بھی رونے لگی۔ آپ کیوں رو رہی ہیں آپ بھی؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ ماما نے یا بابا نے؟ اگر ایسا ہے تو بتائیں، میں انہیں چھوڑوں گی نہیں۔ زمر نے غصے سے بولا۔
نہیں تم اب ویسی ہی پاگل ہو، میرے لیے خود کو قربان کر دیا، کیا تم وہاں خوش ہو؟ وہ کہہ کر خاموش ہوئی، پھر روتے ہوئے بولی، میں بھی پاگل ہوں، کیا سوال کر رہی ہوں؟ منی میں گئی ہوئی لڑکی آخر کیسے خوش رہ سکتی ہے؟ سونیا پھر سے رونے لگی۔ ارے ارے آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ میری ساس ہے۔ زمر نے حنان کی ماں کی طرف اشارہ کیا تو سونیا عقیدت سے انہیں دیکھنے لگی۔ سلام بیوی جی، وہ سر جھکا کر بولی۔ حنان کی ماں نے اس کے سر پر پیار دیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ زمر تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اگر سردار کو پتہ چلا تو؟ میں چلتی ہوں، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے تمہیں مزید کوئی تکلیف ہو۔ سونیا نے جانے کی کوشش کی تو زمر نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کوئی مجھے میرے گھر والوں سے ملنے سے نہیں روک سکتا، کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے۔ سونیا نے اپنے لب بھیجے۔ بابا کیسے ہیں؟ ماما کیسی ہیں؟ زمر کے سوال پر فرخندہ بیگم کی تیوری چڑھ گئی۔ ماما ٹھیک ہے، مگر بابا نے بالکل ٹھیک نہیں کیا۔ زمر تمہیں معلوم ہے نا کہ میں اسماعیل کو پسند کرتی تھی اور وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا۔ اس رات وہ مجھ سے ملنے آیا تھا اور بابا نے… وہ کہتے کہتے خاموش ہو کر رونے لگی۔ اپنے بیٹے کے ذکر پر حنان کی ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اگر ایسا ہے پھر تو بابا کو سزا ملنی چاہیے۔ ایسا نہیں کرو زمر، وہ بابا ہیں ہمارے، میں جانتی ہوں وہ ہمارے بابا ہیں، لیکن میرا ان سے بچپن سے ہی ایک فاصلہ رہا ہے، کیونکہ میں نے ہمیشہ انہیں مما کو مارتے اور ظلم کرتے دیکھا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ آپ سے محبت کی ہے لیکن مما پر ظلم کیا ہے، تو کیا تم اپنی ماں کو تکلیف میں دیکھ سکتی ہو؟ سونیا نے تلخی سے کہا۔ تم مجھ سے بڑی ہو، تمہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ سمجھانے والے انداز سے بولی۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گی زمر، سونیا نے غصے سے بولا۔ میں ایسا ہی کروں گی، زمر نے ہاتھ جھٹک کر کہا اور چلی گئی۔ زمر اگر تم پر یہ بات اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ وہ تمہارے سگے باپ نہیں ہے اور تم ہمارے گھر کی ملازم کی بیٹی ہو تو پھر کیوں ضد کر رہی ہو؟ زمر کے قدم تھم گئے۔ سونیا ان کے کڑوے بولوں پر زمر کے چہرے پر ایک اداس مسکراہٹ آئی۔ اس نے پلٹ کر سونیا کو دیکھا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو میں کبھی قبول نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر آج آپ نے میرے منہ پر حقیقت کا تماچا مار کر مجھے احساس دلا دیا کہ اپنے اور خون کے رشتے کیا ہوتے ہیں۔ وہ روتی بھی پلٹی اور اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی حنان کی ماں کو ساتھ لیے وہاں سے نکل گئی۔ حنان کی ماں نے حیرت اور دکھ سے زمر کے چہرے کی طرف دیکھا جو اس وقت کسی ٹوٹے ہوئے آئینے کی طرح کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ برسوں پہلے نور بی بی صرف ایک ملازمہ نہیں تھی، بلکہ وہ اعلیٰ داد کی ہوس کی وہ خاموش گواہ تھی جس کا وہ بوجھ زمر کو تا حیات اٹھانا تھا۔ زمر علی داد کی ہی سگی بیٹی تھی، مگر وہ اس کی جائز بیوی سے نہیں بلکہ اس بیوہ ملازمہ نور بی بی کے وطن سے تھی جس کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ نور بی بی زمر کی پیدائش کے وقت دم توڑ گئی تھی اور علی داد کی بیوی نے، جو ایک نیک دل خاتون تھی، اس حقیقت کو چھپا کے رکھ لیا اور اپنی ممتا کے تحت زمر کو اپنا دودھ پلایا اور دنیا کے سامنے اسے اپنی سگی بیٹی بنا کر پیش کیا۔ آج سونیا نے وہی پردہ چاک کر کے زمر کی روح کو چھلنی کر دیا تھا۔ زمر جب حنان کی ماں کو واپس ان کے کمرے میں چھوڑ کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا دل بوجھل تھا۔ ابھی اس نے دروازہ بند ہی کیا تھا کہ پیچھے سے مضبوط بازوؤں نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ حنان کی گرم سانسیں اس کی گردن کو قریب محسوس ہوئیں تو زمر کی دھڑکنیں ایک پل کو تھم گئیں۔ اتنی صبح کہاں غائب تھی سردارنی؟ حنان نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ زمر نے نظر جھکا لی، مگر حنان نے اس کی تھوڑی تھام کر اسے خود کو دیکھنے پر مجبور کیا۔ تمہاری آنکھیں لال کیوں ہیں؟ روئی ہو؟ حنان کے لہجے میں ایسی تڑپ تھی کہ زمر کا ضبط ٹوٹنے لگا۔ کچھ نہیں، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ زمر نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر حنان نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ مجھ سے جھوٹ مت بولو، میں تمہاری دھڑکنوں کی زبان سمجھنے لگا ہوں۔ حنان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور نہایت محبت سے اسے صوفے پر بٹھایا۔ بتاؤ کدھر گئی تھی؟ میں آنٹی کو باہر لے کر گئی تھی، انہیں تازہ ہوا کی ضرورت تھی، زمر نے دبی آواز میں جواب دیا۔ حنان کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ تم نے وہ کر دکھایا جو میں نہ کر سکا، ماں جی کو کمرے سے باہر نکال لائی۔ شکریہ زما، تم واقعی اس گھر کے لیے ایک نعمت ہو۔ اس نے دوبارہ اسے گلے لگایا اور زمر کو لگا کہ شاید اس مرد کی باہوں میں وہ دنیا کا ہر دکھ بھول سکتی ہے۔ ارے تم یہاں کیسے؟ وہ حویلی میں داخل ہوتے فاخر کو دیکھ کر بولی تھی اور خوشی سے چہک کر اس کی طرف بڑھی۔ زمر نے اس سے ہاتھ ملایا جبکہ کمرے سے نکلتی سعدیہ اور فاطمہ یہ منظر بخوبی دیکھ چکی تھی۔ حنان جو بھی کمرے سے باہر نکلا تھا زمر کو کسی غیر مرد سے یوں چہک کر ملتے دیکھ کر ٹھڑک گیا اور اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ ہاں تمہارے گھر والوں نے بتایا کہ انہوں نے تمہاری شادی کر دی ہے، سوچا یہاں آ کر تم سے مل لوں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ فاخر نے آس پاس حویلی کو دیکھتے ہوئے کہا۔
ارے مجھے کیوں اعتراض ہوگا کوئی، آؤ اندر آؤ۔ وہ کہتی ہوئی اسے اپنے ساتھ لے کر لاؤنج کی طرف بڑھی اور ملازم کو بلا کر اسے کچھ کھانے کے لیے لانے کا کہا۔ حنان ذرا ادھر آئیے گا، ان سے بھی مل لیں، یہ میرے کزن فاقر ہیں۔ زمر نے اس کا تعارف کروایا تو حنان نے اسبات میں سر ہلایا اور سیڑھیاں اتر کر ان کے پاس ہی ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا۔ اسے ایک آنکھ نہ بھایا تھا ان دونوں کا ایک دوسرے سے بے تکلف ہونا۔ پہلے کبھی دیکھا نہیں اسے اس گاؤں میں؟ حنان نے تجسس سے پوچھا۔ جی یہ ملک سے باہر رہتے ہیں اور بہت ہی کم یہاں آیا کرتے ہیں۔ میں ان سے اکثر موبائل پر بات کرتی رہتی ہوں، لیکن جب سے یہاں آئی ہوں تو بات نہیں ہوئی تھی۔ شاید انہیں گھر سے ہی بتایا گیا ہے کہ میری شادی کر دی گئی ہے۔ وہ سر جھکا کر بولی تو حنان نے اسبات میں سر ہلایا۔ صحیح کہا انہوں نے، ہماری شادی ہو گئی ہے اور اب تم یہیں رہو گی۔ حنان کے لہجے میں ایک عجیب سی ملکیت تھی۔ اچھا ویسے زمر، میں کچھ دن تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، بات تمہارے بنا گھر میں گھٹن ہو رہی ہے۔ فاقر نے کہا تو زمر نے اجازت طلب نظروں سے حنان کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کمرہ سیٹ کروا دیتا ہوں۔ حنان یہ کہہ کر اٹھا اور حویلی کے خارجی دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ زمر خوشی سے چہک اٹھی تھی۔ اب تم یہیں رہنا فاقر، زمر نے اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر کہا تو وہ مسکرایا۔ فاقر اور زمر کی دوستی حویلی میں سب کے لیے تماشا بن گئی تھی۔ وہ دونوں بچپن کے ساتھی تھے، اس لیے ان کے درمیان کوئی پردہ یا جھجک نہ تھی۔ فاخر کا زمر کے کمرے میں بلا جھجک آنا، اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر پرانی باتیں کرنا اور زمر کا اس کے سامنے کھل کر ہنسنا حنان کے دل میں نشتر کی طرح چبھتا تھا۔ ایک رات حنان جب دیر سے گھر لوٹا تو کمرے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں رک گئے۔ زمر اور فاخر بیڈ پر بیٹھے کسی بات پر قہقہے قہے لگا رہے تھے۔ زمر نے حنان کو دیکھا تو مسکرا کر بولی، ارے حنان آپ آ گئے، دیکھیں نا فاخر بتا رہے کہ بچپن میں ہم کیسے اسکول سے بھاگتے تھے۔ حنان نے ایک لفظ نہ بولا، اس کی نظریں فاقے پر جمی تھیں جو نہایت اطمینان سے وہیں بیٹھا تھا۔ حنان نے اپنی مٹھیاں بھیجی، جبڑا سختی سے بند کیا اور بنا کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسے اپنی ہی بیوی کے کمرے میں اجنبی ہونے کا احساس پہلی بار ہوا تھا۔ میں چلتا ہوں۔ وہ فوراً اٹھا اور کمرے سے نکل گیا، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ حنان کو برا لگا ہے۔ حنان اس کے جانے کے بعد واپس کمرے میں آیا تو بالکل نارمل تھا، مانو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ زمر سے وہ محبت سے ہی بات کر رہا تھا۔ حنان نے بالکنی سے دیکھا کہ زمر اور فاقر صحن میں لگے فوارے کے پاس ایک دوسرے پر پانی پھینک کر بچوں کی طرح کھیل رہے ہیں۔ زمر کے بھیگے ہوئے بال اور اس کے بے ساختہ ہنسی حنان کو بے حد حسین لگی، مگر جب فاقر نے ہنستے ہوئے زمر کا ہاتھ پکڑا تو حنان نے غصے سے وہاں پڑے گلدان پر مکہ مارا۔ اس نے خود کو روکا، وہ زمر پر شک نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ مرد تھا، وہ اپنی ملکیت میں کسی کی شراکت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ شام پوری حویلی لاؤنج میں جمع تھی۔ حنان اب تو حد ہو گئی ہے، سعدیہ نے سب کے سامنے گرج کر کہا۔ تمہاری بیوی رات کے اندھیرے میں اس لڑکی کے ساتھ باغ میں گھومتی ہے، کمرے میں گھنٹوں بند رہتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے اسے فاقے کے ساتھ پانی سے کھیلتے اور ہاتھ پکڑتے دیکھا ہے۔ یہ کیسی سردارنی ہے جو غیر مرد کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہی ہے؟ فاطمہ نے بھی زہر اگلا۔ حنان، کیا اس لیے آپ نے اسے بنی میں لیا تھا کہ یہ ہماری حویلی کی عزت کو یوں سرعام نیلام کرے؟ اس کا اور فاخر کا کوئی پرانا چکر ہے، اس لیے یہ لڑکا یہاں سے جانے کا نام نہیں لے رہا۔ زمر ساکت کھڑی تھی، اس کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیلی ہوئی تھی، جبکہ فاخر کے چہرے پر صدمہ تھا۔ حنان خاموشی سے کرسی سے اٹھا اور زمر کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ سب کو لگا کہ آج وہ زمر کو حویلی سے نکال دے گا، مگر حنان نے جو کیا اس نے سب کے ہوش اڑا دی۔ بند کرو اپنی بکواس۔ حنان کی گرج خاموشی چھا گئی۔ اس نے زمر کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ تمہیں کیا لگا کہ میں اندھا ہوں؟ میں نے وہ سب دیکھا جو تم لوگوں نے دیکھا، مگر میں نے وہ بھی دیکھا جو تم نے نہیں دیکھا۔ حنان نے سعدیہ کی طرف غصے سے دیکھا۔ جس گندگی کو تم چکر کہہ رہی ہے وہ میری بیوی کا بچپن ہے۔ اگر مجھے اس پر شک ہوتا تو میں پہلے دن سے ہی اسے یہاں سے نکال دیتا، لیکن میرا یقین تمہارے الزامات سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ زمر نے اسے حیرت سے دیکھا تھا، وہ جو کبھی اس کے معاملے میں بولا نہیں تھا، اس کی بے عزتی ہوتی دیکھ کر خاموشی سے کھڑا ہو جایا کرتا تھا، آج بول رہا تھا۔ اگر میں ان دونوں کو خاموش تھا تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی کی حفاظت نہیں کر سکتا یا میں اس کا دفاع نہیں کر سکتا۔ میں اگر خاموش تھا تو محض اس لیے کیونکہ شیرنی کو اپنا دفاع کرنے کے لیے کبھی شیر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اس نے ایک سرد نگاہ سعدیہ اور فاطمہ پر ڈالی اور پھر کھرے کھرے لہجے میں وارننگ دی، لہٰذا اگلی دفعہ میری بیوی کے بارے میں کچھ بھی بولنے سے پہلے سوچ لینا کہ تم حنان چودھری کی بیوی کے بارے میں بات کر رہی ہو۔ سعدیہ، تم اپنی ماں کا اور اپنا سامان باندھو۔
میں آج ہی تم لوگوں کو واپس شہر بھجوا رہا ہوں۔ سعدیہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، مگر حنان وہیں نہیں رکا۔ اس نے رخ موڑ کر فاطمہ کی طرف دیکھا، اور فاطمہ، اگر تم نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا کہ تمہیں اور چچی کو بھی اس حویلی سے نکالنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ وہ غصے سے کہتا ہوا فخر کی طرف متوجہ ہوا، جس کی آنکھوں میں زمر کے لیے ہمدردی اور حنان کے لیے ایک نیا احترام ابھر آیا تھا۔ فاخر آگے بڑھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ حنان شاہ، آپ نے میرا مان رکھا۔ زمر میرے لیے میری سگی بہنوں سے بڑھ کر ہے۔ ان لوگوں کی سوچ اتنی غلیظ ہے کہ ایک پاک رشتے کو بھی بدنام کر دیا۔ اس نے زمر کے سر پر ہاتھ رکھا اور نہایت محبت سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا، پھر اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، زمر، میں اب واپس جا رہا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی میں مزید زہر گھلے۔ تم خوش رہنا۔ فاخر کے جانے کے بعد زمر روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حنان اس کے پیچھے گیا۔ زمر بیڈ پر بیٹھی سسکیاں لے رہی تھی۔ حنان نے اس کے پاس بیٹھ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ مجھ پر یقین نہیں تھا؟ زمر نے روتے ہوئے پوچھا۔ شک کے بادل آئے تھے زمر، میں انسان ہوں، تمہاری اور اس کی قربت مجھے تکلیف دیتی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ تم غلط نہیں ہو سکتی۔ حنان نے اس کے آنسو صاف کیے۔ دوسروں کی باتوں پر کان مت دھرو۔ وہ محبت سے اس کے آنسو صاف کرتا اسے اپنے سینے سے لگا گیا اور مسکرایا تھا۔ حنان نے سعدیہ اور اس کی ماں کو ان کے گھر واپس بھیج دیا تھا۔ رات کی خاموشی میں زمر بالکنی میں کھڑی چاند کو تک رہی تھی جب حنان دبے قدموں اس کے پیچھے آیا۔ اس نے زمر کے کندھوں پر اپنی شال ڈالی اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ابھی تک وہی سوچ رہی ہو؟ حنان نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زمر نے ایک گہرا سانس لیا۔ حنان، مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میں اس دنیا میں اکیلی ہوں، لیکن آپ نے آج سب کے سامنے میرا ہاتھ تھام کر مجھے جینا سکھا دیا ہے۔ حنان نے اسے اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک نیا خمار تھا۔ زمر، میں نے تمہیں ونی میں اس لیے نہیں مانگا تھا کہ تم پر ظلم کروں، لیکن آپ نے آج سب کے سامنے میرا ہاتھ تھام کر مجھے جینا سکھا دیا ہے۔ حنان نے اسے اپنی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کا ایک نیا خمار تھا۔ زمر، میں نے تمہیں ونی میں اس لیے نہیں مانگا کہ تم پر ظلم کروں، بلکہ اس لیے کہ تمہاری وہ آنکھ مجھے بھا گئی تھی۔ تم میری شیرنی ہو، اور شیرنی کو زنجیروں کی نہیں، ایک ایسے جنگل کی ضرورت ہوتی ہے جہاں وہ راج کر سکے، اور یہ حویلی، یہ دل، سب تمہارا راج ہے۔ زمر نے حنان کے سینے پر سر رکھ دیا اور پہلی بار اسے سکون کا احساس ہوا۔ حنان نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور مسکرایا۔ سردارنی صاحبہ، اب آپ کا حکم چلے گا یا میں کچھ غرض کر سکتا ہوں؟ زمر کے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ آئی۔ فی الحال تو سردار صاحب، آپ صرف خاموشی سے میرے ساتھ اس چاندنی کا لطف اٹھائیں۔